روس نے طالبان کو ہمسایہ ممالک کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان کی سرپرستی میں افغان سرزمین کو دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم نہیں ہوں گے، کابل کے ساتھ قریبی تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے۔ روس نے طالبان کو ہمسایہ ممالک کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان کی سرپرستی میں افغان سرزمین کو دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم نہیں ہوں گے، کابل کے ساتھ قریبی تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی جانب سے بیان دیا گیا ہے۔ افغان طالبان کی خیبر پختونخوا سے ملحقہ سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کا مؤثر جواب دیا جا رہا ہے۔ کابل، پکتیا اور قندھار میں ملٹری تنصیبات کو تباہ کر کے 133 افغان طالبان کو ہلاک اور 200 کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج کی فضائی اور زمینی کارروائیوں میں 27 پوسٹیں تباہ اور 9 پر قبضہ کر لیا گیا۔ 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 ایمونیشن ڈپو، 1 لاجسٹک بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز، 80 ٹینک آرٹلری اور APCs بھی تباہ کر دی گئیں۔ اس سے پہلے جارحیت کے جواب میں پاک فوج کی جوابی کارروائی شروع ہوتے ہی خوارج چوکیاں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے اگلے مورچوں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ فورسز نے خرلاچی ٹرمینل پر افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دیں۔ پاکستان کے مؤثر جوابی حملے 58 افغان خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ 100 سے زائد زخمی ہیں۔ 12 پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں۔ پاک فضائیہ نے حملہ کر کے ننگرہار میں ٹھکانوں کی درست نشاندہی کر کے بڑا ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا۔ زمینی فوج کے بعد پاک فضائیہ بھی افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا جواب دینے میدان میں آ گئی ہے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے افغان طالبان